تو چلے شروع کرتے ہیں. ہمارے سامنے ہمبرگ کالج کے ریئل اسٹیٹ کورس کے لیے منی گرام کے یہ اسٹڈی نوٹس ہیں. یہ خلاصہ ہے کورس 1 ریئل اسٹیٹ کے بنیادی اصول کا. اور ہمارا مقصد آج ان نوٹس کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ ان میں جو بنیادی تصورات ہیں نا ان کو سمجھنا ہے. مطلب یہ جاننا کہ ایک کامیاب ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بننے کے لیے اصل میں کیا کچھ جاننا ضروری ہے. یہ ایک طرح سے اس پورے شعبے کا ایکس رے کرنے جیسا ہے. بالکل، اور یہ ایکس رے بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ نوٹ صرف عنوانات کی فہرست نہیں ہے. یہ ایک ڈھانچہ دکھاتے ہیں کہ ایک پروفیشنل کا علم کن بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف گھر خریدنے بیچنے سے کہیں زیادہ گہرا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نوٹس شروع ہوتے ہیں کچھ بنیادی باتوں سے، جیسے ریئل اسٹیٹ میں کیریئر، مارکیٹ میں مواقع اور انڈسٹری کی تنظیمیں. عام طور پر لوگ یہ حصہ چھوڑ دیتے ہیں یہ سوچ کر کے یہ تو معلوم ہی ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو تنظیمیں ہیں جیسے ORA یا CRA، کیا ان کا کوئی حقیقی اختیار بھی ہے یا یہ صرف پروفیشنل کلبز ہیں؟ نہیں، یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، یہ تنظیمیں صرف کلبز نہیں ہیں، یہ اس انڈسٹری کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. مثال کے طور پر ریکو یعنی ریئل اسٹیٹ کونسل آف انٹیریو، یہ لائسنس دینے والی اور قوانین نافذ کرنے والی باڈی ہے. اچھا. اگر کوئی ایجنٹ قوانین توڑتا ہے تو ریکو اس کا لائسنس معطل کر سکتا ہے، یہاں تک کہ منسوخ بھی کر سکتا ہے. تو اصل اختیار ان کے پاس ہے. بالکل. اور دوسری طرف OERA اور CRA جیسی ایسوسی ایشنز وہ معیاری فارمز اور معاہدے بناتی ہیں جن پر لاکھوں ڈالر کی ڈیلز ہوتی ہیں. وہ ایجنٹس کے لیے لازمی تعلیم کا معیار قائم کرتی ہیں. تو ہاں، ان کا بہت گہرا اور عملی اثر ہوتا ہے. تو یہ سمجھنا کہ کون سا ادارہ کیا کرتا ہے یہ جاننے کے برابر ہے کہ اگر کچھ غلط ہو جائے تو کس کے پاس جانا ہے. یہ تو واقعی اہم ہے. اچھا، اس بنیاد کے بعد نوٹس اصل پروڈکٹ پر آتے ہیں، یعنی زمین اور جائیداد. یہاں ملکی حقوق اور حدود، زمین کی تفصیل اور لینڈ رجسٹریشن ایکٹ جیسے موضوعات ہیں. سچ کہوں تو یہ سب بہت قانونی اور تھوڑا خشک لگتا ہے نا، لیکن اصل میں یہی اس کام کا دل ہے. وہ کیسے؟ ملکیت کا تصور لیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زمین کے ایک ٹکڑے کے مالک ہیں، لیکن قانونی طور پر آپ حقوق کے ایک بنڈل کے مالک ہیں. اسے استعمال کرنے کا حق، اسے بیچنے کا حق، اسے کرائے پر دینے کا حق، یا کچھ بھی نہ کرنے کا حق. بالکل. لیکن اس بنڈل کے ساتھ حدود بھی آتی ہیں. حکومت ٹیکس نہ دینے پر آپ کی زمین لے سکتی ہے. صحیح. اور زمین کی تفصیل اس لیے اہم ہے کہ اگر آپ قانونی طور پر یہ واضح نہ کر سکیں کہ پراپرٹی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے تو آپ بیچ کیا رہے ہیں. یعنی اگر 2 گز کا بھی فرق ہو تو لاکھوں کا تنازع کھڑا ہو سکتا ہے. بالکل. اور لینڈ رجسٹریشن سسٹم اسی افراتفری کو روکنے کے لیے ہے. یہ ایک عوامی ریکارڈ ہے جو بتاتا ہے کہ کس پراپرٹی کا مالک کون ہے. یہ خشک ضرور لگ سکتا ہے، لیکن یہ وہ پوشیدہ نظام ہے جو خربوں ڈالر کی مارکیٹ کو چلنے کے قابل بناتا ہے. تو جب ایک ایجنٹ کسی پراپرٹی کو دیکھتا ہے تو وہ صرف اینٹیں اور مارٹر نہیں دیکھ رہا ہوتا، بلکہ وہ اس حقوق کے بنڈل اور اس کی قانونی حدود کا بھی جائزہ لے رہا ہوتا ہے. اب سمجھ میں آیا. تو جب پراپرٹی کے فزیکل اور قانونی حدود واضح ہو جائیں تو اگلی پرت آتی ہے انسانی قوانین کی، جو اس کی خرید و فروخت کو کنٹرول کرتے ہیں. اور یہیں پر یہ نوٹس قوانین کے ایک پہاڑ کا ذکر کرتے ہیں، جیسے دی ریئل اسٹیٹ اینڈ بزنس بروکرز ایکٹ یعنی REBB. ہاں، REBB کو آپ ایجنٹ کی آپریٹنگ مینول سمجھ لیں. یہ ہر چیز کی وضاحت کرتا ہے. ایک کلائنٹ کے ساتھ معاہدہ کیسا ہونا چاہیے، اشتہار کیسے دینا ہے، آفرز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، یعنی سب کچھ. اور اس کے ساتھ ہی رجسٹرانٹس کا طرز عمل کا حصہ ہے. یہ اخلاقیات کا ضابطہ ہے. یہ کہتا ہے کہ آپ کو ہمیشہ اپنے کلائنٹ کے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دینی ہے. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور معاہدے کا قانون یعنی دی کانٹریکٹ لا، اس کا کیا کردار ہے؟ کیا ایک چھوٹا سا غلط لفظ پوری ڈیل کو تباہ کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. ریئل اسٹیٹ کا معاہدہ ایک قانونی طور پر پابند دستاویز ہے. اگر اس میں تمام ضروری عناصر شامل نہیں ہیں، جیسے واضح آفر، قبولیت اور قیمت، تو یہ عدالت میں کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے. فرض کریں ایک ایجنٹ معاہدے میں ایک شرط لکھنا بھول جاتا ہے، جیسے یہ ڈیل گھر کے معائنے سے مشروط ہے. یہ تو بہت عام ہے. جی. اور اگر بعد میں گھر میں کوئی بڑا مسئلہ نکل آیا تو خریدار پھنس جائے گا اور اس ایجنٹ پر بھاری مقدمہ ہو سکتا ہے. واہ، تو یہ قانون ہر لین دین کا دل ہے.
اسی فہرست میں مسابقتی ایکٹ بھی ہے۔ یہ تھوڑا غیر متوقع ہے۔ عام طور پر ہم اسے بڑی کمپنیوں کے حوالے سے سنتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ میں اس کا کیا کام؟ یہاں اس کا کام بہت اہم اور اکثر پوشیدہ ہوتا ہے۔ ریئل اسٹیٹ میں یہ ان چیزوں کو روکتا ہے جیسے کسی چھوٹے شہر کی تمام بروکریجز مل کر یہ طے کر لیں کہ وہ 5% سے کم کمیشن پر کام نہیں کریں گی۔ اچھا، یعنی ملی بھگت کو روکتا ہے۔ بالکل، یہ کولیوژن ہے اور غیر قانونی ہے۔ یہ ایکٹ یقینی بناتا ہے کہ صارف جو کمیشن ادا کرتا ہے وہ ایک مسابقتی مارکیٹ کا نتیجہ ہو، نہ کہ کسی خفیہ ڈیل کا۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ تو یہ قوانین ایک حفاظتی جال کی طرح ہیں جو ایجنٹ، کلائنٹ اور مارکیٹ سب کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اب نوٹس ایک اور جدید موڑ لیتے ہیں۔ ای کامرس، پرائیویسی اور فیملی لاز اور فنٹریک کی تعمیل، یہ آج کے دور کی حقیقتیں ہیں۔ ہاں، اب بات صرف کاغذ تک محدود نہیں، معاہدوں پر ڈیجیٹل دستخط ہوتے ہیں، اس لیے ای کامرس کے قوانین جاننا ضروری ہیں۔ لیکن اس سے بھی اہم پرائیویسی ہے۔ ایک ایجنٹ کے پاس کلائنٹ کی انتہائی حساس مالی اور ذاتی معلومات ہوتی ہیں۔ انکم، قرض، بینک سٹیٹمنٹس۔ جی بالکل، اس معلومات کی حفاظت کرنا اب صرف ایک اچھی عادت نہیں بلکہ ایک قانونی ذمہ داری ہے۔ اور فنٹریک کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے سنا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ سے متعلق ہے۔ کیا ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ واقعی منی لانڈرنگ کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر ہے؟ ایک لحاظ سے بالکل ہے۔ فنٹریک کینیڈا کی مالیاتی انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ قوانین کے تحت ایک ایجنٹ کو ہر کلائنٹ کی شناخت کی تصدیق کرنی ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر انہیں مشکوک لین دین کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ مشکوک سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر، اگر کوئی خریدار اپنی ڈاؤن پیمنٹ کا بڑا حصہ نقد میں ادا کرنا چاہتا ہے یا پیسہ کسی غیر معمولی آف شور اکاؤنٹ سے آ رہا ہے۔ یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ جی، ایجنٹ قانونی طور پر ایک مشکوک ٹرانزیکشن رپورٹ فائل کرنے کا پابند ہے۔ وہ صرف ڈیل کروانے والا نہیں رہتا بلکہ ایک اہم گیٹ کیپر بن جاتا ہے۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک ایجنٹ کو اپنے ہی کلائنٹ کی سرگرمیوں پر نظر رکھنی پڑتی ہے اور اگر کچھ مشکوک لگے تو اسے رپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو کلائنٹ کے ساتھ اعتماد کے رشتے کے خلاف نہیں جاتا؟ یہ ایک بہت نازک توازن ہے۔ ایجنٹ کی پہلی ذمہ داری قانون کی پاسداری ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ پیشہ کس طرح وسیع تر مالیاتی اور قانونی نظام سے جڑا ہوا ہے۔ واہ، یہ تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسی حصے میں فیملی لاز کا بھی ذکر ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کا تعلق بہت گہرا اور اکثر بہت جذباتی ہوتا ہے۔ سوچیں، ایک جوڑا طلاق لے رہا ہے اور انہیں اپنا گھر بیچنا ہے۔ دونوں فریق ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، دونوں کے وکیل ہیں اور گھر کی فروخت سے ملنے والے پیسے پر شدید اختلاف ہے۔ اوہ، یہ تو بہت مشکل صورتحال ہے۔ بالکل، ایجنٹ کو نہ صرف پراپرٹی بیچنی ہے بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک غیر جانبدار رابطہ کار کے طور پر بھی کام کرنا ہے۔ یا وراثت کے معاملات، ان صورتوں میں خاندانی قوانین براہ راست ٹرانزیکشن پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ تو ایجنٹ کو ایک طرح سے ماہر نفسیات اور ثالث بھی بنا دیتا ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں مختلف قسم کی پراپرٹیز کی۔ نوٹس میں کنڈومینیم، رہائشی اور کمرشل کرایہ داری اور نئے گھروں کی فروخت کر الگ الگ ابواب ہیں۔ بالکل، ایک ہی نسخہ سب کے لیے کام نہیں کرتا۔ کنڈومینیم کی مثال لیں۔ جب آپ ایک کانڈو خریدتے ہیں تو آپ صرف اپنے یونٹ کے مالک نہیں بنتے بلکہ آپ ایک کارپوریشن کے حصہ دار بھی بن جاتے ہیں جو پوری عمارت کو چلاتی ہے۔ اور اس کارپوریشن کے اپنے قانون ہوتے ہوں گے؟ جی، اس کے اپنے بائی لاز ہوتے ہیں، اس کا اپنا بجٹ ہوتا ہے اور ایک ریزرو فنڈ ہوتا ہے مستقبل کی مرمت کے لیے۔ تو اس میں کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ ایک بہت بڑا خطرہ اسٹیٹمنٹ سرٹیفکیٹ نامی دستاویز میں چھپا ہوتا ہے۔ فرض کریں دو کلائنٹس علی اور فاطمہ ایک کانڈو خرید رہے ہیں۔ وہ اس دستاویز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک اچھا ایجنٹ انہیں روکے گا اور سمجھائے گا کہ یہ دستاویز اس عمارت کا مالیاتی رپورٹ کارڈ ہے۔ اچھا، اگر اسے نظر انداز کیا تو ہو سکتا ہے آپ ایک ایسی عمارت میں یونٹ خرید لیں جو مالیاتی طور پر تباہ حال ہو اور چھت ٹھیک کرانے کے لیے آپ کو $20,000 کا خصوصی بل بھیجنے والی ہو۔ اور نئے گھروں کی فروخت؟ وہ تو سب سے سیدھا ہونا چاہیے، آپ براہ راست بلڈر سے خرید رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں اپنے منفرد خطرات ہوتے ہیں۔ ری سیل گھر میں آپ جو دیکھتے ہیں وہی خریدتے ہیں، نئے گھر میں آپ ایک وعدہ خریدتے ہیں۔ ایک وعدہ مطلب؟
مطلب اس کی تعمیر میں تاخیر ہو سکتی ہے، تعمیراتی معیار میں فرق آ سکتا ہے، اور سب سے اہم، یہاں وارنٹی کے خاص قوانین ہوتے ہیں، جیسے انٹوریو میں تارین وارنٹی۔ ایک ایجنٹ کو ان وارنٹیز کی باریکیوں کا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ خریدار کو بتا سکے کہ کیا چیز کورڈ ہے اور کیا نہیں۔ یہ بالکل مختلف مہارت ہے۔ تو ایک ایجنٹ کو صرف پراپرٹی نہیں بلکہ اس کے پورے ماحولیاتی نظام کو سمجھنا پڑتا ہے، اور یہ مجھے نوٹس کے آخری عملی حصے پر لاتا ہے جس میں میونسپل پلاننگ اور زوننگ، ٹیکس، ماحولیاتی تحفظ اور عمارت کی حفاظت جیسے موضوعات شامل ہیں۔ یہ تو ایک ایجنٹ کو شہری منصوبہ ساز، ٹیکس ایڈوائزر اور انسپیکٹر سب کچھ بنا دیتا ہے۔ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ یہی تو ایک بہترین ایجنٹ اور ایک عام ایجنٹ کے درمیان فرق ہے۔ حقیقت میں ایک ایجنٹ ان تمام شعبوں کا ماہر نہیں ہوتا، لیکن اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خطرے کی گھنٹیاں کہاں بج سکتی ہیں اور کب کسی ماہر کو بلانا ہے۔ اچھا، تو اسے اشاروں کو پہچاننا آنا چاہیے۔ بالکل۔ مثال کے طور پر زوننگ، کیا اس گھر میں ہوم بزنس چلایا جا سکتا ہے؟ کیا مستقبل میں اس گھر کے پیچھے کوئی ہائی وے بننے کا منصوبہ ہے؟ ایک اچھے ایجنٹ کو یہ سوالات پوچھنا آتے ہیں۔ اور ماحولیاتی مسائل کا کیا؟ کیا ایجنٹ کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے اگر بعد میں زمین آلودہ نکل آئے؟ ہاں، بالکل بنتی ہے۔ اسے لیٹنٹ ڈیفیکٹ کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا پوشیدہ نقص جس کا علم بیچنے والے کو تھا، اگر ایجنٹ کو بھی اس کا علم تھا یا اسے ہونا چاہیے تھا۔ مثلاً اگر وہ پراپرٹی کسی پرانی فیکٹری کے پاس ہے اور اس نے خریدار کو نہیں بتایا تو وہ قانونی طور پر ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ تو یہ علم صرف کلائنٹ کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ خود ایجنٹ کی اپنی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے۔ بالکل۔ تو آخر میں ان نوٹس میں ایک حصہ ہے امتحان کے لیے 10 ٹپس۔ اگرچہ تفصیل نہیں دی گئی لیکن یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ سارا علم ایک مقصد کے لیے ہے۔ جی، یہ یاد دہانی ہے کہ یہ ایک پروفیشنل کورس ہے۔ مقصد صرف علم اکٹھا کرنا نہیں بلکہ اسے عملی صورتحال میں استعمال کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو ہم نے ریئل اسٹیٹ میں کیریئر کی بنیادی باتوں سے لے کر ماحولیاتی قوانین اور منی لانڈرنگ کی روک تھام جیسی پیچیدگیوں تک کا سفر کیا۔ ان نوٹس کو دیکھ کر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی ایک بہت وسیع اور ذمہ داری والا میدان ہے۔ ان تمام موضوعات کی وسعت یہی ظاہر کرتی ہے کہ ایک ریئل اسٹیٹ پروفیشنل ہونا صرف گھر دکھانے اور بیچنے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ قابل اعتماد مشیر بننے کے بارے میں ہے جسے قانونی، مالی اور تکنیکی معاملات پر گہری سمجھ ہو۔ کلائنٹس اپنی زندگی کی سب سے بڑی سرمایہ کاری آپ کے ہاتھ میں دے رہے ہوتے ہیں، اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اس قسم کا علم لازمی ہے۔ ان نوٹس میں خاندانی قوانین کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کون سی عام اور مشکل خاندانی صورتحال جیسے طلاق یا وراثت ہو سکتی ہے جس کا سامنا ایک ریئل اسٹیٹ پروفیشنل کو کرنا پڑتا ہے، اور یہ صورتحال اس کے کردار کو ایک عام ایجنٹ سے بڑھ کر انسانی پیچیدگیوں کو سمجھنے والے ایک سنسد رہنما میں کیسے بدل دیتی ہے۔